الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ نماز میں شلوار یا پاجامے کے پائنچوں کو فولڈ کرنا یا اوپر کی طرف سے اڑس لینا کیسا ہے؟ اس سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا یا اثر پڑے گا؟ تو شلوار یا پاجامے کے جو پائنچے ہوتے ہیں اس کو فولڈ کرنا یا اوپر سے نیفی کی طرف سے اڑس لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب نماز پڑھیں تو اس چیز کا خاص خیال کر لیں کہ اگر آپ نے اپنے پاجامے کے پائنچوں کو فولڈ کیا ہوا ہے یا نیفی کی طرف سے اڑسا ہوا ہے تو اس کو آپ درست کر لیں، صحیح کر لیں۔ اسی طرح جو ہماری آستین ہوتی ہے اس کو بعض لوگ جو ہے وہ فولڈ کر لیتے ہیں، جیسے وضو کر آئے اور آستین جو ہے وہ فولڈ ہی ہے، اس فولڈ کو کھولتے نہیں ہیں بلکہ اسی حالت میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی۔ اگر آدھی کلائی سے اوپر وہ آستین فولڈ ہو کر جا رہی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آستینیں بہت بڑی آ جاتی ہیں تو اس کو نارمل کرنے کے لیے ایک دو فولڈ کر سکتے ہیں تاکہ گٹوں تک وہ آ جائے، لیکن اگر وہ نارمل حالت میں ہے اور اس کو آپ فولڈ کر آدھی کلائی سے اوپر لے گئے تو اس طرح فولڈ کرنا یہ کف ثوب میں آئے گا اور یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لہٰذا جب نماز پڑھے تو اس چیز کا خاص خیال کر لیں کہ آپ کی آستین جو ہے وہ فولڈ نہ ہوں، بالکل صحیح نیچے کی طرف ہوں، اور جو آپ کی شلوار کے جو پائنچے ہیں وہ درست ہوں۔ اسی طرح جو لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جینس کی پینٹ ہوتی ہے تو اس کے پائنچے بہت لمبے ہوتے ہیں تو بعض لوگ اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو جب نماز پڑھیں تو اس چیز کا خیال کر لیں۔ پائنچے اگر لمبے ہیں، ٹخنے چھپ رہے ہیں، زمین تک جا رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر فولڈ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ فجر کی قضا ظہر میں پڑھ سکتے ہیں یا کس وقت پڑھنی چاہیے؟ تو نماز فجر اگر کسی کی قضا ہو گئی ہے تو 20 منٹ جو اوقات مکروہہ ہیں وہ گزرنے کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور ظہر کے وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، عصر کے وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صرف 3 اوقات مکروہ ہیں جن میں قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ 3 اوقات مکروہ یہ ہیں کہ فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد کے 20 منٹ اور ظہر کی نماز سے پہلے کے تقریباً 40 سے 45 منٹ، جسے دہوہ کبریٰ کہتے ہیں، عام طور پر اسے زوال کا وقت کہتے ہیں، تو وہ جو ہے کم و بیش تقریباً 40-45 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز بھی اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح مغرب سے پہلے کے 20 منٹ اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ صرف اس دن کی عصر کی نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے تو وہ عصر کی نماز ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ سنت، نہ نوافل، نہ منت کے نوافل اور نہ قضا نماز، کوئی نماز اس وقت میں ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ نماز میں کوئی سورت دوبارہ پڑھ لینا کیسا ہے؟ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھ لی، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ ہر رکعت میں الگ سورت یا الگ آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جائیں۔ لیکن اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب اسے چاہیے کہ وہ پیچھے کی طرف نہ آئے بلکہ ہر رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کر لے، کیونکہ پیچھے کی طرف اگر آئے گا تو یہ الٹا قرآن پڑھنا کہلائے گا، اور نماز میں الٹا قرآن پڑھنا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے اور تلاوت کے مکروہ تحریمی میں سے ہے، لیکن نماز اس سے ادا ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر پڑھنے سے گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر جو جان بوجھ کر نہ پڑھے بلکہ زبان سے نکل گیا، سورہ کافرون پڑھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ کوثر اس کی زبان سے نکل گئی، تو
تو اب اس سورہ کوثر کو پورا کرے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بے ساختہ نکلی ہے، جان بوجھ کر اس نے الٹا قرآن نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا توبہ کرنے کے بعد بھی قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے یا صرف توبہ کر لینے سے قضاء عمری معاف ہو جائے گی؟ تو توبہ کرنے سے قضاء عمری معاف نہیں ہوگی، بلکہ جو نمازیں قضا کی ہیں اس کا جو گناہ ہے وہ توبہ کرنے سے معاف ہوگا۔ جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی ادائیگی کرنا، دوبارہ پڑھنا ان کو یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ میسج جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں اس طرح سے 4 رکعت پڑھیں، فلاں فلاں صورت پڑھیں تو تمام پوری زندگی کی قضاء عمری آپ کی ادا ہو جائیں گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں ایسا نہیں ہے۔ جس کی جتنی بھی قضاء عمری ہیں وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گی، توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں نمازوں کی سمجھ عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔